ہمارے ملک کا قانون مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں مگر بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے۔ سنا ہے بہت صاحب علم ہو تم، تو ذرا اتنا ہی بتا دو کہ کیسے پڑھتے ہیں جنازہ ان کا جو لوگ اندر سے مر جاتے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر پر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو کیونکہ یہ وفادار کو عباس بنا دے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شہرگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو، اور سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنی ہی مقتل خرید سکتا ہو۔ مولا غازی کربلا کے میدان میں 9 لاکھ یزیدیوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ طاقت اگر دکھاؤں شاہ بوتراب کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی، اور بیٹا ہوں لال ہوں کمر ہوں میں زہرا کا، جرت کہاں میرے آگے خدا کے مہتاب کی۔ نوکے سنا پہ ہے سر مظلوم سرفراز، خنجر غرور ظلم کے سینے میں گڑ گیا، کہنے لگے حسین کہ بول ہے یزیدیت، بس ایک وار میں تیرا چہرہ بگڑ گیا۔ کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، دنیا میں کہیں ایسی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے۔ ذکر عباس جو میرے لب پر اگر آتا ہے اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا عالم، پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے۔ سخی کے ذکر وفا میں تم آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں، یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، اور ذکر علی سے تیرا سینہ جلتا ہے تو ذرا گھر جا کے اماں سے پوچھ کوئی خطا۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ تم کسی سے اپنے دل کی بات کہو اور پھر اسے یہ کہو کہ اس بات کو کسی سے نہ کہنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے اندر سمندر جتنا دل ہو۔ فقط بطول کے لہجے میں اپنے نبیوں سے وہ بے زباں حقیقت کلام کرتی ہے اور سلام کرتا ہے اللہ بطول کو حیدر، بطول ماتمیوں کو سلام۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کعبہ بھی، اور دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو اسے خدا سے مانگ لو، اور اگر پھر بھی حاصل نہ کر سکو تو سمجھ لینا کہ کسی نے تمہیں خدا سے مانگ لیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جیسے کسی سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں۔ کھل جائیں گے اسرار کل عالم کے خرد پر، بیٹھو کبھی تنہائی میں قرآن تو پڑھو تم، اور آ جائے گا وہ اب بھی تجھے دور پہ ملنے، پکڑو تو عصا وقت کے موسیٰ تو بنو۔ دہلیز فاطمہ کا دیا ہے یہ آفتاب، تاروں کو مہتاب کو دیتا ہے روشنی، سورج بلندیوں پہ نہ چمکے تو کس لیے، نہ لینے مصطفیٰ سے جو لیتا ہے روشنی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی آگ سے ڈرو جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت سخت ہے اور عذاب ہر روز نیا ہے۔ آپ لوگ نا اپنے بارے میں برا نہ سوچا کریں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا ان کا روزگار چھن جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، مگر تجربہ ہمیشہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ شادی بھولنے اور درگزر کرنے کا نام ہے۔ آپ بیوی کی عمر بھول جائیں اور خاوند کی شکل کو درگزر کریں۔
اور زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، اندازے قتل تو دیکھو، ہم سے شادی کرنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں تلے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ باپ کے قدموں تلے ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کماتے کماتے گس جاتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ پی لیا کرو اور اسے بھول جایا کرو، کیونکہ اس کڑوے گھونٹ کو پی لینے کا نتیجہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ عورت کے دل پر بے زبان ہیرے اور جواہرات مرد کی لمبی لمبی تقریروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو سنجیدہ مرد اس لیے بھی پسند ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی وہم ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ منٹو کہتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں عورت موجود ہے مرد ضرور بہکے گا، اور بہکا ہوا مرد عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کائنات میں ہر شخص سے تو جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کے ہار جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں مگر آپ کی اولاد اس کو پڑھ کر سناتی ہے۔ ساقہ احمد یوسفی فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے 7 قتل کیے اور 7 ہی حج کیے، پھر انہوں نے قتل سے توبہ کر لی، کہتے تھے کہ اب مجھ سے اور حج نہیں ہوتا۔ علم ایک بڑی دولت ہے، مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس دولت کیوں نہیں ہوتی، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پاس علم کیوں نہیں ہوتا؟